حیدرآباد میں کتنے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، مجلسوں میں کتنے آتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ کی مجلسوں میں یا بڑے جو کچھ شہرت کی بات ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے مجلس بھی نہیں پڑھ رہا تھی۔ اس اقرار کے ساتھ بول رہا ہوں کہ بھئی یہاں تھوڑا بہت آپ کے ہاں امام بارگاہ بھر جاتے ہیں، مگر میرے ہاں بھی اگر امام بارگاہ میرے آپ کا احسان آپ سننے آ جاتے ہیں تو بھی کیا بتائیے حیدرآباد کتنی فیصد آتے ہیں لوگ؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد کے مومنین کی تعداد میں 1% لوگ مجلس میں آتے ہیں جب یہ امام بارگاہ فل ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے پورے حیدرآباد والوں کی عزت ہے نا یہ 1%؟ یہ 1% پورے حیدرآباد والوں کی عزت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ہوتے ہیں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کچھ کی وجہ سے تو کائنات چل رہی ہے۔ یہ کوئی اگر یہ کہہ دے صاحب ہم کیا کر لیں گے، اتنے سے لوگ کیا کر لیں گے، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ من الناس من یشرف، لوگوں میں سے کچھ ہیں۔ اچھا اس لہجے کی اور آیتیں بھی ہیں، میرا یہ مضمون نہیں ہے، مگر آپ کا ذوق مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ ایک منظر اور دکھاؤں۔ من المؤمنین رجال، اور مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یہ قرآن ہے بھائی۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ ومنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ لوگوں نے وعدہ پورا کر دیا اور کچھ لوگ وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ لوگ جو وعدہ کر لیتے ہیں اپنا عہد مان لیتے ہیں تو پھر عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ نجف اشرم میں 5000 طالب علم پڑھ رہے تھے، جن کے اوپر خرچہ 5000 روپے 5000 پر خرچہ ہو رہا تھا۔ آیت اللہ خوئی سے کسی نے جا کے کہا پڑھنے والے تو 500 ہیں، خرچہ 5000 پر ہو رہا ہے، تو آپ صرف انہی کو ڈھونڈ کے رکھ لیجئے جو صرف پڑھنے والے ہیں، باقی 4500 بہرحال تبرکن رہ رہے ہیں، تو ان کو اگر وہ جاننا چاہیں تو انہوں نے فرمایا یہ 5000 کی وجہ سے تو 500 پڑھ رہے ہیں۔ ایک ماحول بنتا ہے نا، ایک ماحول بنتا ہے، لہذا یہ منطق بہت اچھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی تعداد ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ شیعہ ہیں کتنے، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں تمہاری عزت کا سبب ہے۔ مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے ہم کتنے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ ہماری وجہ سے تمہاری بھی عزت بچی ہوئی ہے۔ اگر یہ عزادار نہ ہونا تو سارے مسلمان یزیدی نظر آئے۔ جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ جو جانتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے جن چند لوگوں کی وجہ سے کائنات بنائی ہے ان کے صدقے میں سب کھاتے رہیں گے، میں تو انہیں دیکھ دیکھ کر اپنی کبریائی کے اوپر غرور کرتا رہا۔ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اسے محمد اور علی جیسے سجدہ کرنا۔ اللہ تکبر کرتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ اس کے آگے حسین جھکتا نظر آتا ہے۔ جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے کائنات بنائی وہ اللہ سے سچے ہیں، وہ اللہ سے سچے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی۔ لہذا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اعلان پروردگار عالم نے کر دیا۔ اور کیا جانتا تھا اللہ؟ جانتا یہ تھا کہ جن کو میں نے اپنا محبوب اور اپنا معشوق قرار دیا ہے وہ مجھ سے سچے ہیں اور وہ مجھ سے سچوں میں اضافے کا سبب ہے۔ لہذا مولا علی سو گئے نبی کے بستر پر۔ مثال دے رہا ہوں، ہوا کیا تھا یہ شب ہجرت، مقدمہ میرا زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ شب ہجرت یہ ہوا تھا کہ مولا علی نے اللہ سے سودا کیا، ہاں اللہ سے سودا کیا۔ اور کیا ہے علی کا وجود کہ جس کا خریدار اللہ ہے۔ ہر ایک سے ہر چیز خریدنا جائز نہیں ہے، ہاں بچوں سے خرید و فروخت مکروہ ہے،
یہ چھوٹا سا بچہ بہت محترم ہے، بہت سے بڑوں سے محترم، زیادہ محترم ہے، مگر اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر 1000 روپے کا نوٹ ہو، یہ پرچون کی دکان پہ جا کے کہے کہ اتنی چینی دے دو، وہ 100 روپے کی چینی دے کے 900 روپے سے لوٹا دیں، اور یہ 100 روپے رستے میں گرا کے 800 روپے اماں کو جا کے دے، اور اماں کہیں بیٹا 100 روپے کی آنی تھی، تم تو 200 کی لائے کہ نہیں، انہوں نے تو اتنے ہی دیے تھے۔ اور یہ اماں جب پہنچے، ابا جب پہنچے دکان پہ کہ تم نے ہمارے بچے سے زیادہ پیسے لے لیے، تو وہ کہے گا نہیں میں نے تو 100 روپے لیے، کہ نہیں تم نے تو 800 دیے، کہ نہیں میں نے تو 900 دیے، بتائیے بات کس کی مانی جائے گی؟ بچے کی بات مانی جائے گی۔ سب کہیں گے بچے کے پیسے کھا گئے۔ اس لیے اسلام نے کہا مکروہ ہے غیر ممیز بچے سے خرید و فروخت، غیر ممیز بچے سے خرید و فروخت اسلام نے مکروہ کر دیا۔ اگر بچہ دکان پہ نوٹ لے کر آئے، اس کو بیٹا بڑے کو لے کر آؤ، یہ 100 روپے کا فائدہ کیا ہونا تھا، 200 روپے بھرنے پڑ گئے، نقصان ہو گیا نا اس بچے سے خرید و فروخت۔ ایسے ہی عزیزان گرامی جو سفیہ ہو، جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اب یہ بچہ پاگل تو نہیں تھا مگر بچہ تھا، اور ایک مرتبہ ایسے ہی اگر کوئی پاگل کے پیسے کھا گئے، کتنا ہی وہ کہتا رہا بھائی میں نے پورے پیسے دیے تھے، سب کہیں گے پاگل کے پیسے کھا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر ایک سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے جی۔ اچھا پھر اور ذرا بڑے اور اونچی مثالوں میں آ جائیے، یہ جو کاروبار کرنے والے بڑے لوگ ہیں، فلاں کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں اس لیول کی نہیں ہے جو ہم اس سے بات کریں، اس کمپنی کا معیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایگریمنٹ، یہ پہلے ہی 4 مرتبہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور جو اپنے معاہدے توڑ چکا ہے اور جرمانے بھر چکا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہماری کمپنی کو معاہدہ کرے۔ تو ہر ایک سے ہر ایک خریداری نہیں کرتا۔ یہ علی کون ہے جس سے اللہ خرید رہا ہے؟ اللہ ہمارا علی سے خرید رہا ہے، اور کیا خرید رہا ہے؟ علی کی جان خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو خود حی ہے، اللہ خود حی ہے، وہ حیات کو پسند کرتا ہے، وہ فنا کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو مولا علی سے خریدی ہے جان، وہ علی سے خرید کر علی کو ایسی حیات دی تھی کہ آج دنیا میں کون زندہ ہے شک ہوگا، علی زندہ ہے یقین ہوگا۔ علی جیسی حیات کس لیے بتائیے؟ اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ اور جب جد نے میراث بیچ دی ہو، میں لفظوں کو اور روشن کرتا ہوں، جب جد نے مال ملکیت زمین جائیداد بیچ دی ہو اور اس کے بدلے میں میراث کے بدلے میں اس نے اللہ کی مرضیاں لے لی ہو، تب اولاد میں جائیداد منتقل نہیں ہوگی، مرضیاں منتقل ہوگی۔ لہذا مولا علی نے جب اپنا وجود بیچ دیا، تب علی کے بچوں کے پاس اللہ کی مرضیاں آئیں گی۔ لہذا امام حسن بھی اللہ کی مرضیوں کے حامل ہیں، امام حسین بھی اللہ کی مرضیوں کے حامل ہیں۔ جو مرضات پروردگار کا مالک اور حامل ہو، پھر اس کا زندگی کا جلوہ ہی کچھ اور ہو۔